اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. آج کی ہماری گفتگو قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں، ساتھ میں اس کی تشریح تفسیر سیرت طیبہ کی روشنی میں کریں گے کہ دعوت کے کون کون سے اصول اس آیت میں بیان ہوئے ہیں اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیسے کس طرح سے عمل کیا۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، قرآن رسول اللہ کو آداب دعوت سکھاتے ہوئے کہتا ہے، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستہ کی طرف بلاؤ، بالحکمت، حکمت، دانشمندی، سمجھداری کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کرو ایسے طریقے سے جو اچھا طریقہ ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل، اس کو جو بٹک گیا، عن سبیلہ، اس کے راستہ سے، وہوا اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اب اس کے اندر ہمارے سامنے تین اصول ہیں جو دعوت کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا اصول حکمت، دانشمندی، دوسرا اصول ہے الموعظۃ الحسنہ، اور تیسرا ہے جدال بالاحسن۔ یعنی یہ تین طریقے یہاں پہ بیان ہوئے اس کے لیے، دعوت کے لیے، کہ دعوت کیسے دینی ہے، اس کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ تو اس میں یہ تین اصول قرآن مجید نے ہمیں دیے ہیں۔ سب سے پہلا حکمت، دانشمندی، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستہ کی طرف، بالحکمت، دانشمندی سے، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت کرتے ہوئے، اور تیسرا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال بالاحسن، یعنی اچھے طریقے سے بحث۔ اب پہلے اصول کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس میں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں دائی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعوت دیتے وقت موقع محل کا لحاظ رکھا جائے، مخاطب کے احوال و ظروف، اس کا مزاج، اس کی مصروفیات، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس سے بات کریں تاکہ مخاطب پر بات اثر کرے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی اگر طرف ہم دیکھیں تو حضرت نے اسی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، یسرو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ولا تعسرو، ان کے لیے سختی نہ کرو، وبشرو، انہیں خوشخبری دو، ولا تنفرو، انہیں دور نہ کرو، ان کو متنفر نہ کرو۔ ایسے ہی اور بہت ساری یہ حدیث ہیں جن میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اچھے سلوک سے، اچھے طریقے سے، دانشمندی، سمجھداری کے ساتھ دعوت دیں اور اچھے طریقے سے ان کو بلائیں اللہ کی طرف۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہوگے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل، سخت مزاج ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ آپ سے دور ہو جاتے، آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ دوسرا اصول ہے موعظہ حسنہ، عمدہ نصیحت۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو عمدہ نصیحت سے مراد ایسی گفتگو ہے جو مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق ہو،
اس کے رجحانات کو متاثر کرنے والی ہو، اس کے رجحانات کا لحاظ رکھا جائے، جس گفتگو میں نرمی ہو، خیر کا جذبہ غالب ہو، مخاطب اس میں اپنے لیے سہولت آسانی محسوس کرے تاکہ وہ اس بات کو سمجھے، اس میں مخاطب اپنی خیر محسوس کرے۔ یہ نہ ہو کہ مخاطب اس گفتگو کو سن کے یہ سمجھے کہ یہ تو میرا کوئی مخالف ہے، دشمن ہے، جو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے وہ بات کہو جو اچھی ہے، بہترین بات ہے۔ ایسی دوسری جگہ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو۔ ایسے ہی ہے کہ ان سے نرم اور دل آویز باتیں، قولا بلیغا، تو نرم بات ان سے کی جائے، ایسی بات کی جائے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہو، جس میں لوگ یہ سمجھیں کہ اس میں ان کی خیر خواہی ہے۔ تو یہ بھی بڑا اہم ایک اس میں ہے کہ دعوت دیتے ہوئے دائی کو یہ بات بہرحال ملحوظ رکھنی ہوتی ہے کہ کہیں جن لوگوں کو دعوت دے رہا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دعوت دینے والا شخص تو ہمارا مخالف ہے، یہ تو ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، یہ بات وہ کہیں نہ سمجھیں۔ تو اس لیے یہ لازم ہے کہ ان کو ایسے طریقے سے دعوت دیں کہ اس کو وہ اپنی خیر خواہی پہ محمول کریں۔ تیسری بات ہے جدال بالاحسن، پسندیدہ طریقے سے بحث کی جائے، اچھے طریقے سے لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جب دعوت دی جاتی ہے تو مخاطب سے مکالمہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے دعوی ہیں، اس کے دلائل ہیں، ان کا رد بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اب اس رد میں ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو سوسائٹی میں پسندیدہ ہو، معروف ہو، متداول ہو۔ ایسا طریقہ نہ ہو کہ جس میں کی وجہ سے سوسائٹی میں اظہار نفرت ہو، بلکہ ایسا ہو کہ مخاطب یہ سمجھے کہ اس میں ہماری خیر خواہی اور اصلاح کی بات کی جا رہی ہے، گو کہ مخاطب اس سے اختلاف کرے۔ یعنی قاضی بننے کے بجائے دائی بن کے، اب قاضی حکم سناتا ہے، قاضی فیصلہ سنایا کرتا ہے، جبکہ دائی لوگوں کو سمجھتا ہے، ان کے مسائل، ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہیں دعوت دیتا ہے۔ تو اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ قاضی نہ بنے بلکہ دائی بنے، اور دائی بن کر دین کی طرف بلایا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں اس بات کو دہرایا ہے کہ بعض میں حکمت کا استعمال کیا جائے تاکہ مقصد اصلاح ہو، کسی کو ذلیل نہ کسی کو رسوا کرنا، لاجواب کرنا، یہ دعوت نہیں ہے۔ تو بحث میں اصلاح مقصود ہونا چاہیے۔ یہ ایسی بحث جس کو آج کی زبان میں ہم منازعہ کہتے ہیں، یہ شاید ایک دائی کے لیے مناسب نہیں۔ آگے پھر اس آیت کے آخری جملے میں جو بات کہہ دی کہ ہدایت وہ تو بہرحال اللہ کی طرف سے ہے، اس کو قرآن مجید میں دیگر متعدد مقامات پہ بیان فرمایا ہے کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یشاء، آپ جسے دعوت دینا آپ جسے ہدایت دینا چاہو نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جسے چاہے تو اسے ہدایت دے دیتا ہے، اور ہدایت اللہ ہی دیتا ہے۔ اب یہ ایک آیت ہمارے سامنے ہے، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے سیرت کے بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں کہ جن میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ تو ہم آج ان واقعات میں سے صرف ایک واقعہ، دو واقعات، جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اور زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ، ان کو دیکھ لیتے ہیں، باقی واقعات کو انشاءاللہ دیگر آیات کے ذیل میں آگے چل کر دیکھیں گے۔
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی طرف جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی شخص اس آیت کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو وہ فرمائیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی حضرات۔ جی السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی استاد جی، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا آپ نے بھیجی تھی تو پہلے بھی تھوڑا سا اس پہ پڑھا تھا، مختلف جو مفسرین ہیں انہوں نے اسی طرح اس کی آیت کی تفسیر کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا لیکن اس پہ تھوڑا سا نقطہ نظر ڈفرینٹ ہے۔ انہوں نے جی کہا ہے کہ اس آیت میں تین گروہوں کا اصل میں ذکر کیا گیا ہے۔ جی جی حکمت سے جن کو بلانا ہے وہ انٹیلیجنسیا ہے معاشرے کی، جو جذبات سے، یا انہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو مانو۔ جیسے اگر جی سودی نظام ہے تو انہیں آپ کو اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کے دلائل دینے ہوں گے اور انہیں جی کنونس کرنا ہوگا۔ تو یہ حکمت وہ چیز ہے۔ معجزات جی الحسنہ جو ہے وہ ہے جو نارمل لوگ ہیں جو جذبات سے اپیل ہو جاتے ہیں، انہیں بس یہ ہونا چاہیے کہ جو وائز ہمیں بیان کر رہا ہے وہ سچا ہے اور ہماری خیر خواہی چاہتا ہے۔ تو اس میں جس طرح یہ تبلیغی جماعت ہے، یہ لوگ ہیں، بہت زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں، بس یہ ہے کہ دل سے بات نکلے اور دل پہ اثر کر جائے۔ اور یہ جو جادل ہے، جادل ہم باللتی ہی آسن، یہ وہ طبقہ جو بیسیکلی آپ کے مخالف ہیں، جو باقاعدہ مشنری آپ سمجھیں یا دوسرے طبقات سمجھ لیں، یہ آپ کو مناظرہ بھی کریں گے، چیلنج بھی کریں گے۔ تو ان کے ساتھ بات کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے دائی کا لفظ کہا جائے یا وہ لوگ، اس کی ایک اسپیشلائز تیاری ہے۔ ایک مجمع کے اندر جب آپ کی بات ہو تو آپ کو ان کے دلائل کا پتہ ہو، قادیانیوں سے آپ کی بات ہو گئی، آپ ان کا رد کس طرح سے کر سکیں۔ تو انہوں نے اس کا بڑا ایک ڈفرینٹ سا جو ہے وہ اینگل دیا ہے۔ یہ بھی جو آپ نے بتایا، یہ میجورٹی نے تو یہی بیسیکلی لکھا ہے، تو میں نے کہا تھا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیں جی۔ یعنی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی کہ اصلاً انسانی سوسائٹی کے تین طبقات ہیں جی جو ہمارے مخاطب ہیں۔ اصلاً وہ تین طبقات ہیں۔ ایک طبقہ ہے ان لوگوں کا جو عام فہم، یعنی عامت الناس جنہیں ہم کہہ ہاں جی سکتے ہیں، بالکل تو موعظہ حسنہ ان کے لیے ہے۔ جی۔ دوسرا طبقہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ایک درمیانے درجے کے، یا پھر آگے درجات ان کے ہو سکتے جو ہیں، لیکن انٹیلیجنسی ہیں، وہ جیسے آج میڈیا ہے، کالم نگار ہے، دانشور ہیں، جی، یونیورسٹی کے یعنی پروفیسرز وہ ہیں۔ لوگ جی جو لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، جی کالج کے طلبا ہیں، ہاں جی اساتذہ ہیں، باقی مختلف اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کو ساتھ پھر حکمت سمجھانا پڑے گی کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کے اندر حکمت کیا ہے، بالکل اس میں فائدہ سوسائٹی کا کیا جی ہے۔ بالکل اور تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام جادلہم باللتی ہی احسن، یعنی وہ لوگ جو رد عمل کا شکار ہیں، ہاں جو مخالف ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اور مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تعبیر ڈاکٹر صاحب کی بالکل درست ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی نے اپنے لیکچرز میں اس کو، اسی تعبیر کو اختیار کیا ہے، اور میں دیکھوں گا میرے پاس ہوئے کہیں تو اسے میں شیئر بھی کروں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب نے بھی وہیں سے لی، یا شاید بہرحال جی جی جہاں سے بھی دونوں اہل علم کا وہ ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا بہت بہترین اس میں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا، بڑا اچھا واضح کیا ہے۔ جی، اور بھی کوئی صاحب اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو؟ کہ ہم یہ کہیں کہ جو سیرت کے مختلف واقعات ہیں، ان واقعات کو ہم سیرت کی کتابوں سے دیکھیں، اور ان میں سے پھر دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا رہنمائی ملتی ہے، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا طریقے اختیار کیے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے میں۔ اور یہاں جو قرآن مجید کی ہدایات ہیں، ان ہدایات کو حضرت نے کہاں کہاں کیسے مد نظر رکھا ہے۔ اب آج
دو واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ ایک ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کتب سیر میں، کتب حدیث میں تفصیلاً بیان ہوا ہے۔ میں نے رحیق المختوم سے لیا، تو وہاں پہ ان کے قبول اسلام کے حوالے سے دو چیزوں کو ان موضوع بنایا گیا۔ ایک تو ان کا وہ خاص واقعہ کہ جب وہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کے قتل کے ارادہ سے نکلے ہیں، لیکن اس سے پہلے مختلف مواقع ہیں، مختلف واقعات ہیں جس میں حضرت عمر تک اسلام کی دعوت پہنچتی ہے۔ ان میں سے ایک خاص واقعہ جس کو انہوں نے ذکر کیا کہ رات کے وقت سیدنا عمر نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ جو سنا قرآن مجید پڑھتا رسول اللہ کو، تو قرآن کے عبارت سے وہ بڑے متاثر ہوئے، اور وہ ایسے متاثر ہوئے کہ اس وقت وہ ابتدائی بیج ان کے دل میں پڑ گیا کہ انہوں نے جب سنا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، تو اس سے وہ قرآن مجید سے متاثر ہو گئے۔ لیکن بہرحال پچھلا جو اپنے آباء و اجداد کے دین کی عظمت، اور وہ ایک ان کے ذہنوں میں، ان کے ذہن میں پختہ چیز تھی، وہ اتنی جلدی ختم نہ ہوئی کہ پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کرنے کے ارادے سے گائے سے نکلے، کہ آگے پھر ایک صحابی کی نشاندہی پر اپنی بہن و بنوئی کے گائے گئے، بہن و بنوئی کے گائے گئے۔ پھر وہاں جو واقعہ پیش آیا آپ سب کے حضرات کے ذہنوں میں ہے۔ پھر وہاں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وہاں بھی قرآن مجید سنا اور قرآن سننے سے متاثر ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ کے قبول اسلام سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے۔ دائرہ ارقم میں جب حضرت عمر پہنچے تو باقی لوگ تھوڑا ڈرے، لیکن حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، بری نیت سے آیا ہے تو ویسا ہم بھی اس کو جواب دیں گے۔ بعد حضرت عمر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملے تو آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کے دستے کو پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے پوچھا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہ آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی؟ تو رسول اللہ نے جب اس بات کا ان سے کہا تو حضرت عمر اس کے بعد مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد باقاعدہ اپنے اسلام کا انہوں نے اعلان بھی کیا۔ یہ حضرت عمر کے واقعہ کو میں نے مختصراً آپ کے سامنے اس کی طرف سے اشارہ کیا ہے۔ تفصیلات رحیق المختوم میں اور باقی کتابوں میں سیرت کی اس میں موجود ہیں۔ اس واقعہ پہ 1 منٹ کے لیے آپ غور کریں، دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا کیا اشارات ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج دعوت میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں حضرت نے اختیار کیا اور ہمیں بھی ہر دائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ چند ایک میں نے یہاں پہ شخص کی ہیں، تو آپ اس میں مزید بھی اضافہ کر سکتے ہیں یا ان کی تعبیر کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا ہے دعا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت کا کام تو مسلسل کر رہے ہیں، لیکن دعوت ظاہر کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس کو آپ چاہیں گے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جسے میں چاہوں گا اسے ہدایت دوں گا۔ تو جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ سیدنا عمر کے لیے رسول اللہ دعا فرما رہے ہیں۔ پھر مختلف مواقع پہ سیدنا عمر سے رسول اللہ کا سامنا بھی ہو رہا ہے، آپ کی دعوت بھی ان تک پہنچ رہی ہے، حضرت عمر مخالفت بھی کر رہے ہیں، بعض صحابہ پہ حضرت عمر کی طرف سے سختی بھی موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہیں اور موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ کسی موقع پہ رسول اللہ نا امید نہیں ہوئے۔
اور آپ کی وہ امید ہی ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آگے جا کے حضرت عمر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر دائی کو ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ شخصیات، کس شخصیت کو دعوت دے رہے ہیں۔ عمومی ویسے تو یہ ہے کہ دعوت ظاہر سبھی کے لیے ہے، مگر ان سب میں جب ہم نے دعوت کی تعریف شروع میں یہ پڑھی تھی کہ یہ ایک تحریک ہے، تو تحریک ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایسی شخصیات جو مؤثر ہیں، جن کے آنے سے اس دعوت کو، اس تحریک کو قوت ملے گی، وسعت ملے گی، تو ان پہ ہم نظر رکھنا چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قریش میں سے جن دو لوگوں کو زیادہ باصلاحیت سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے حضرت نے دعا فرمائی۔ اچھا، پھر اس کے دعوت میں ایک اہم چیز، دائی کے پاس جو مضمون ہے، جو مواد ہے، اس میں قرآن حکیم سب سے بہترین مواد ہے۔ حضرت عمر پہلی دفعہ جب متاثر ہوئے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تو اس سے متاثر ہوئے۔ دوبارہ پھر جب متاثر ہوئے تو جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو اس سے بہن کے گھر اس سے پھر وہ متاثر ہوئے۔ تو دائی کو خود بھی قرآن کا مطالعہ رکھنا چاہیے اور دیگر لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دینی چاہیے کہ وہ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں۔ اچھا، دائی کے لیے جہاں یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ دعوت دے، وہی حکمت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ دائی کو بہادر ہونا چاہیے، اسے موقع محل کے مطابق جرأت و ہمت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، جس وقت سیدنا عمر دار ارقم میں آ رہے ہیں تو وہاں موجود صحابہ ایک دفعہ ڈرے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے، کیوں آئے، لیکن جب حضرت کے سامنے آئے تو حضرت نے انہیں کس طرح سے جھنجھوڑا، ان کے کپڑے کو پکڑا، انہیں جو ہے حرکت دی، اور پوچھا کہ بھائی عمر، ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام کو قبول کر لو؟ تو دائی میں جرأت و ہمت بھی ہونی چاہیے۔ پھر آگے سیدنا عمر کے واقعے کے اگلے حصے جو ہیں کہ قبول اسلام کے بعد کیا ہوا، تو اس میں دیکھیں سیدنا عمر عرب سوسائٹی میں قریش کے ہاں ایک بڑی باوجی شخصیت تھے۔ قریش اپنے جن جوانوں پہ بڑا بھروسہ اور اعتماد کرتے تھے ان میں سے ایک حضرت عمر ہیں۔ بہادر بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی شخصیت ہیں، لیکن قبول اسلام کے بعد انہیں بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دائی کے لیے یہ بھی ہے کہ خود بھی اور جن کو دعوت دے رہا ہے وہ اس کی بات کو قبول کریں، تو انہیں بھی دعوت کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی کی ترغیب اور ثابت قدم رکھنے کی جدوجہد و کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عمر نے قبول اسلام کے بعد جب دائی بنے تو سب سے پہلے انہوں نے یعنی انہوں نے پھر اپنے اسلام کو چھپایا نہیں، کھلم کھلا اس کا اظہار کیا، اور دعوت کی ابتدا اپنے متعلقین سے کی۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ اس دعوت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے اس کے اندر حکمت بھی ہے، جرأت و ہمت بھی ہے، تلاوت قرآن حکیم بھی ہے، اور شخصیات کو دیکھنا کہ شخصیات کون سی ہیں، کس شخصیت کو کس طرح سے مخاطب کرنا ہے، یا کس شخصیت کی ضرورت ہے سوسائٹی کو، اس حساب سے اس شخصیت کے اوپر پھر محنت کرنا، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ملتا ہے۔ ایسے ہی ابتدائی دور کے واقعات میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے ایک واقعہ ہے سیدنا زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ قبیلہ ازد کے ایک شخص تھے اور جادو وغیرہ کو دور کرنا، آسیب اتارنا، اس طرح کا کام یہ کیا کرتے تھے۔ مکہ آئے تو مکہ میں انہوں نے اہل مکہ سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جنون کا اثر ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے پاس جاؤں، جا کے ان کو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے انہیں شفا مل جائے۔ اس نیت سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جب وہاں گئے، جا کے بتایا کہ مجھے
یہ الرحیق المختوم میں ذرا مختصر لکھا ہے، مختلف روایات میں تفصیلات اس کی مزید آئی ہیں ان کی گفتگو۔ اس میں انہوں نے جا کے ان سے کہا جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے اوپر تو کوئی اسیب کا سایہ ہے، کوئی آپ پہ جادو ہو گیا ہے یا کوئی جنون ہے آپ پہ، تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، اگر آپ چاہو تو میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں انہیں اس جنون وغیرہ کے جواب دینے کے بجائے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھ کے خطبہ پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، تو خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھ کے پھر انہیں دعوت دی۔ جب دعوت دی تو جماعت ازدی جو کہ خود ایک آ، کاہن تھے، ان چیزوں کو جانتے سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا جی یہ کہانت نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، یہ جادوگری نہیں ہے، اور انہوں نے قبول کر لیا۔ آپ نے جو انہیں دعوت دی تھی اس دعوت کو جماعت ازدی نے قبول کیا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ازدی کو قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کو بھی جا کے دعوت دو۔ اب اس واقعہ کو ہم دیکھیں تو اس واقعہ میں بھی ہمیں کچھ اصول ملتے ہیں، اس میں کچھ نکات ملتے ہیں ایک دائی کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے آ کر حضرت کو یہ کہا کہ سنا ہے آپ پہ کوئی جادو ہے، کوئی اسیب ہے یا آپ پر جنون ہے، تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں۔ اب بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک صحیح شخص کے بارے میں ایسا تبصرہ یا ایسا کہنا، اور پھر سے یہ پتا ہو کہ یہ مخالفین کی اڑائی ہوئی بات ہے اور میری مخالفت میں ضد میں انہوں نے یہ باتیں کی، تو آدمی کو غصہ آنا یا ان کی باتوں کی تردید کرنا یہ ایک فطری چیز ہے، لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آ کے انہوں نے یہ بات کی تو حضرت نے ان کی کوئی تردید نہیں کی کہ کفار مکہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، ان کی باتوں پہ کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہیں موقع ملا تو اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے حضرت نے فوراً اپنی دعوت دی کہ وہ جو کہتے ہیں اس کو چھوڑیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو، اور حضرت نے اپنی بات اس کے سامنے رکھی اور اس کے اثرات نظر آئے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خطبہ ہے جس میں آپ نے خطبہ پڑھنے کے بعد انہیں دعوت دی، اس کو دیکھیں کہ اس میں ان کی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ کسی بت کی مذمت ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، بلکہ سیدھا سیدھا چند جامع مختصر اور فصیح و بلیغ الفاظ استعمال کیے، ان کے ساتھ گفتگو کی۔ اب وہ جو فصیح و بلیغ الفاظ رسول اللہ نے استعمال کیے وہ ان تک پہنچے تو ان کے دل پہ وہ اثر کر گئے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز یہاں دیکھیں، ایک طرف تھا میڈیا اہل مکہ کا، اہل مکہ کے میڈیا نے رسول اللہ کے بارے میں بہت سی غلط افواہیں اڑائی ہوئی تھی، ان کے حضرت کے اوپر بہت سی باتیں کی ہوئی تھیں، ان سے متاثر تھے۔ لیکن جب یہ زمام خود ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے حقیقت ان سے بیان کر دی، حقیقت جب سامنے آئی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ تو یہاں ہمیں ایک یہ بھی بات ملتی ہے کہ میڈیا ہمیشہ ظاہر کہ مخالف جہاں پہ ہے تو مخالف میڈیا کچھ نہ کچھ تو کہتا رہے گا، تو دائی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اثرات کو حکمت کے ساتھ زائل کرے، اسے اپنا فریق بنائے بغیر۔ اچھا، پھر کچھ چیزیں ہیں جو خود زمام کی شخصیت میں پائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے جب سنا تو سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ محض سننے پہ اعتماد کر لیتے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں جاؤں اور خود جا کے تحقیق کروں، دیکھوں کہ کیا مسئلہ ہے، اگر مجھ سے کوئی اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں فائدہ پہنچا دوں۔ یہ جو ان کی کوشش تھی، ایک تو حق کو سچ کو جاننے کی، دوسرا کہ اگر دوسرے کو مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں اسے اپنی طرف سے فائدہ پہنچاؤں، یہ کوشش ان کے ایمان لانے کا ایک سبب بن گئی اور اس نے انہیں ایمان کا موقع دے دیا۔ پھر اسی طرح سے
یہاں یہ بھی مل رہا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، کہ زمام ایک دن آئے، سنا، قبول کر لیا۔ اہل مکہ پچھلے سالوں سے سن رہے تھے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر یہاں زمام ازدی کے ادب، تواضع، اخلاق، وہ چیز بھی نظر آتی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی یہاں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے دائی زمام نے جب دعوت قبول کر لی تو انہوں نے ان سے کوئی شخصی فائدہ حاصل کرنے کے بجائے ان کو اپنا نمائندہ بنا دیا، کہ جو تم نے سیکھا ہے جاؤ آگے جا کے اپنی قوم کو، باقی لوگوں کو بھی یہی بات سکھاؤ۔ تو یہ دو واقعات ہمارے سامنے آج کے اس میں ہیں، کہ جن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس کچھ مزید واقعات ہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ان واقعات کو یوں میں بیان کرنے کے بجائے آپ حضرات ان واقعات کو دیکھیں، سرچ کریں اور اس پہ کچھ نہ کچھ اظہار خیال کریں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ ہے، کتب سیر میں موجود ہے کہ یہ نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح دعوت دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پہ ان کو نظر انداز کر کے دوسروں سے بات کرنے کی کوشش کی تو قرآن نے آپ کو کیسے ڈانٹا، عبس وتولی۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ معاذ بن جبل کو جب رسول اللہ نے بھیجا یمن کی طرف تو آپ نے انہیں مختلف ہدایات دیں کہ دعوت تم نے کیسے دینی ہے۔ پھر دعوت ہر چھوٹے بڑے کے لیے حضرت بلال کے قبول اسلام کا واقعہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ ہے۔ تو ان واقعات کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کے ان واقعات کے اندر سے کچھ چیزیں اخذ کریں کہ ان میں کیا کیا ہدایات ہے ہمارے لیے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں خاصی مفید ہوں گی۔ تو اس کو ہم پڑھنے کا کیا طریقہ اختیار کریں؟ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ واقعات میں آپ حضرات کو سینڈ کروں اور آپ اسے پڑھ کے پھر جس طرح میں نے ان میں سے اوپر نکات اخذ کیے ہیں ایسے ہی آپ بھی اس سے نکات اخذ کریں۔ تو جی ٹھیک ہے، اس طرح کر لیتے ہیں جی۔ جی، تو ابھی اس وقت ہمارے ساتھ کون کون لوگ موجود ہیں ایکٹیو، جو اس پہ کچھ نہ کچھ وہ کر سکتے ہیں؟ جی ثاقب شہزاد میں موجود، ابھی کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں؟ یعنی میرے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو یا تو ابھی کریں یا پھر اس طرح سے ہم کر لیں کہ میں کچھ چیزیں شیئر کر دیا کروں، تو اگلی جو ہمارے پاس ایک دو کلاسیں ہیں ان کے اندر ہم ان پہ ڈسکس کر لیا کریں۔ یعنی یہ میرے پاس کچھ دعوت کے 15-20 واقعات ہیں، مگر اگر میں ہی سب کو یوں بیان کروں تو شاید وہ اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اگر ہم اس کی عملی پریکٹس کریں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، پھر میں یہ گروپ میں بھیج دوں تو آپ اسی طرح سے اس کو آپ آزاد لکھ کر جی لیا جی کریں ٹھیک ہے، گے، یا لکھ پھر کے یہ؟ آپ کو بھیج دیتے ہیں یا اگلی کلاس میں دکھانا جیسے آپ کہتے ہیں، گروپ میں اچھا شیئر پھر، کر دیتے ہیں۔ ہاں گروپ میں شیئر کر دینا، اچھا ہے۔ جی میں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میں کچھ واقعات گروپ میں شیئر کرتا ہوں، تو ان واقعات کی تفصیلات آپ آزاد ڈھونڈیں، تو اس کو ڈھونڈ کے تو وہی اس پہ کچھ ایک صفحہ چاہے ہاتھ سے لکھیں چاہے کمپیوٹر پہ لکھیں کہ اس میں سے ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، واقعہ کا مختصر سا خلاصہ، پھر اس سے اخذ ہونے والے نکات، یہ لکھ کے تو ساتھ ساتھ گروپ میں شیئر کر دیا کریں۔ اس کا یہ ہوگا کہ باقی لوگوں کو بھی پھر فائدہ ہوگا اس کا۔ جی ٹھیک ہے، اس طرح کر لیتے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ آئندہ پھر کل سے ہم اس کی یہی ترتیب کرتے ہیں، یعنی میں ساتھ روزانہ رات کو کچھ نہ کچھ چیز بھیج دیا کروں گا اگلے 2-3 دنوں تک۔
تو اس کو ساتھ دیکھ کے تو آپ حضرات کو جیسے جیسے موقع ملے تو ساتھ بھیج دیں جی یہ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ اس میں یہ جو عملی پریکٹس تھوڑی تھوڑی ہوگی تو یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیں یہ تو میری رائے اور باتیں تھی، اب آپ حضرات بتائیں کچھ۔ فاضل صاحب نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، ڈاکٹر اسحاق صاحب کے حوالے سے، اور بھی کہیں کوئی صاحب اس حوالے سے کچھ کوئی آج کی گفتگو میں اضافہ کرنا چاہے یا کوئی بات تو وہ بتائیں، اپنا علم چھپائیں نا۔ کوئی کچھ نہیں بتاتا۔ چلیں جی، انشاءاللہ پھر میں گروپ میں بھیجتا ہوں، تو آئندہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے جو ہماری کلاس ہوگی اس سے پہلے پہلے آپ لوگ گروپ میں شیئر بھی کر دیں، اور پھر اس پہ جو کچھ آپ شیئر کریں گے اس پہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار رہیں کہ کسی ایک صاحب کو پریزنٹیشن بھی دینا پڑے گی، تو یہ اس طرح کا کام اس میں ساتھ کریں گے انشاءاللہ پھر۔ ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔